اب جو تھرڈ پوائنٹ ہے کارپوریٹ گورننس کے جو ہم کر رہے تھے، سیکنڈ پوائنٹ وہ ہے ٹرانسپیرنسی. ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کسی بھی کارپوریشن اور فرم کے اندر کہ وہ جو اپنے ڈسکلوجر دے گی وہ کین اینڈ کلین ہونے چاہیے، اوپن ہونے چاہیے، سب کی ایکسیس میں ہونے چاہیے، تاکہ اگر کوئی کلائنٹ یا انویسٹر کسی فرم کے بارے میں انفارمیشن چاہتا ہے تو اس کے سامنے اس کی جو بیلنس شیٹ ہے، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور فائنینشیل پوزیشن ہے وہ اس کے سامنے ہو، کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہو، انکم اسٹیٹمنٹ ہو، اس کے سامنے سارا ڈسکلوجر ہونا چاہیے. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں ڈسکلوجر کی، انفارمیشن کی، کہ وہ انفارمیشن کو ڈسکلوز کرے گا، تو انفارمیشن دو طرح کی ہے، ریلیونٹ بھی ہے، ارریلیونٹ بھی ہے. تو جو اس لیے لازم ہے کارپوریٹ گورننس کے اندر کہ آپ نے جو ڈسکلوجر دینا ہے وہ ریلیونٹ انفارمیشن کا دینا ہے. ارریلیونٹ انفارمیشن کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف آپ نے اپنے بکس کو بھر دیں گے اور کلائنٹ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ریلیونٹ انفارمیشن جو ہے وہ دینی چاہیے. پھر سیکنڈ پوائنٹ ہے اسی ٹرانسپیرنسی کا کہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی انفارمیشن کنسیل کر لی تو اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ ٹرانسپیرنٹ، آپ اس کو چھپا رہے ہیں. چھپانے کے پیچھے دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کلائنٹ کو آپ اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں، انویسٹر کو آپ اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ کسی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ آپ کے مارکیٹ میں کسی بھی کمپنی کے مارکیٹ میں کمپیٹیٹر ہوتے ہیں، آپ کمپیٹیٹر کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ ایڈوانٹیج نہ لے جائے، آپ اس وجہ سے کوئی فائنینشیل ایڈوانٹیج لے جائے گا، آپ کے کلائنٹ کو اٹریکٹ کر کے لے جائے گا، آپ کے اوپر فائنینشیل بینیفٹ لے جائے گا، آپ کو اس کا جو ہے وہ ایڈورس امپیکٹ ہو سکتا ہے آپ کی فائنینشیل پرفارمنس کے اوپر. ہاں، اس میں آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ وہاں پر وہ انفارمیشن ہائڈ کریں. مثال کے طور پر آپ کے کوئی فیوچر پلانز ہیں، آپ کے کوئی فیوچر کیا کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ پلانز ہیں اور اسٹریٹجیز ہیں آپ کی فرمز کی، تو اجازت ہے فرم کو کہ وہ اگر وہ ہائڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو شائع نہ کرے، وہ کسی کو نہ بتائے اور وہ ہائڈ آف انفارمیشن اس کے لیے نہ ہو. بالکل اسی طرح اگر اس کو ایڈورس امپیکٹ آن دیئر فائنینشیل پرفارمنس ہے وہ انفارمیشن ڈسکلوز کرنے سے، تو پھر اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ ہائڈ آف انفارمیشن وہاں پر کر سکتی ہے. اور فائنینشیل مارکیٹ ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے اس کے کمپیٹیٹرز کو اس انفارمیشن کے ڈسکلوز کرنے سے، اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ ہائڈ آف انفارمیشن کر سکتی ہے اپنے کمپیٹیٹر سے بچنے، اس کو ایڈوانٹیج دینے سے بچنے کے لیے. لیکن جہاں تک بات آ جاتی ہے ہائڈ آف نالج کی، کہ وہ آپ ہائڈ آف نالج کے زمرے میں آتے ہیں، جسے ہم عربک میں کہتے ہیں کتمان العلم، کہ علم کو چھپانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ یہ علم ہے، آپ علم کو نہیں چھپا سکتے. مثال کے طور پر ہم یہاں پر لے لیتے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں چونکہ اسلامک بینکنگ بھی کارپوریشنز ہیں، کارپوریٹ سیکٹر ہے، یہاں پر کارپوریٹ گورننس کے اندر ہمیں آ جاتے ہیں شریعہ بورڈ کے فتوے. اگر تو دیکھیں فتویٰ دو طرح کا ہے، ایک شارٹ اور ایک ڈیٹیل. شارٹ فتویٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس پروڈکٹ کو دیکھا اور ہم نے اس کو شریعت کے مطابق پایا، لہٰذا یہ پروڈکٹ جائز ہے. اور دوسرا فتویٰ ہے کہ آپ نے جو پروڈکٹ مینول، آپ کا جو پروڈکٹ ڈیزائن کرتا ہے ڈپارٹمنٹ مینجمنٹ، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے اور بتاتا ہے اس کے بھی مثال کے طور پر مشارکہ متناقضہ ہے، اس میں وعدہ بھی ہے، اس میں سیل بھی ہے، اس میں لیز بھی ہے، اس میں تو یہ سارے جو شرکت بھی ہے ڈمنشنگ مشارکہ کا پروجیکٹ ان چار چیزوں سے مل کر بنتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ چاروں کانٹریکٹ ایک پروڈکٹ میں اکٹھے کیسے ہوں گے؟ اجتماع العقود ہے، اشتراط عقد فی عقد ہے، اس میں اگر اشتراط ہے تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے. اجتماع ہے، اجتماع العقود ہے، کمبینیشن آف کانٹریکٹس، اس کے اپنے پرنسپلز ہیں. تو اس لیے یہ ڈیٹیلڈ فتویٰ چاہیے کہ پروڈکٹ کی ہر پوائنٹ کے اوپر ریفرنس ہو، کس امام نے اس بارے میں کیا کہا، آپ نے اس کو جائز قرار دیا تو کیوں، آپ نے اس کو ناجائز کہا تو کیوں. یہ ساری کی ساری یہاں پر جورسٹک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جو ڈیٹیلڈ فتویٰ آج اس کو ضروری ہے. عام پبلک کے لیے تو یہ چار لائنیں مفتی کے لیے کافی ہیں کہ وہ یہ کہہ دے شریعہ ایڈوائزر جناب ہم نے اس کو شریعت کے مطابق پایا. لیکن جب ریسرچ اسکالرس کے پاس جائے گا، جو آج کل اسلامک فائنانس ایک ابھرتی ہوئی انڈسٹری ہے، آج ریسرچ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر اس پروڈکٹ کو بنایا گیا تو کس لیے، یا اس کے پیچھے ریزنس کیا تھے، جبکہ شریعہ کے اصول یہ کہتے ہیں آپ نے اس کو کس طرح پروڈکٹ کو جائز قرار دیا، اس میں فلاں پوائنٹ ہے شریعہ کے بیس سے. یہ ساری چیزیں ریکوائر کرتی ہیں کہ شریعہ بورڈ جو وہ ڈیٹیلڈ فتویٰ دے. تو اگر شریعہ بورڈ ڈیٹیلڈ فتویٰ دیتا ہے تو وہ فتویٰ پبلک ایکسیس میں دینا، اسکالرس کے ایکسیس میں دینا یہ ضروری ہے. اگر نہیں دیا جائے گا تو یہ کتمان العلم ہے. سوال ہو سکتا ہے کہ جناب یہ کمپیٹیٹر کو فائدہ دے سکتا ہے، یہ کمپیٹیٹر کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. یہ وہ چیز ہے اس کے اوپر یہ آبجیکشن نہیں بنتا کیونکہ یہ علم کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ فتویٰ کیا ہے؟ شریعت کا حکم ہے، اور شریعت کا حکم تمام امت مسلمہ کا حق ہے. یہ کسی ایک اینٹی کا حق نہیں کہ وہ اس کو چھپا لے. لہٰذا یہ لازم ہے کہ وہ
وہ اپنے ڈیٹیلڈ فتویٰ کو شائع کریں. اگر ڈیٹیلڈ فتویٰ شریعہ بورڈ نہیں دیتا ان کو دینا چاہیے. آخر وہ سیلری دیتے ہیں, ہائی ویجز لیتے ہیں, وہ اسی کام کی لیتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں پورا تجزیہ کریں اور وہ تجزیہ ریسرچ اسکالرز تک پہنچے تاکہ لوگوں کو, علماء کو پتہ چلے, دیگر مفتیان نظام کو پتہ چلے کہ ان کے اس فتویٰ کی بیس کیا ہے کہ جس کے اوپر آپ نے کسی چیز کو جائز قرار دیا ہے. پھر اسی طرح آ جاتا ہے انوویشن کہ بھئی کارپوریٹ گورننس کے اندر آپ کی انوویشن بھی ہونی چاہیے فرم کے اندر. دیکھیں انوویشن اگر نہیں ہوگی تو آپ اپنی فرم کو مارکیٹ کے اندر سسٹین نہیں کر سکتے, آپ پیچھے رہ جائیں گے, آپ کا کمپیٹیٹر مارکیٹ میں آگے نکل جائے گا, آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو اسی طرح ٹو میٹ دی ایگزسٹنگ نیڈ آف دا مارکیٹ, لوگوں کی ضروریات ہیں, لوگوں کی ضروریات ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہو رہی ہیں, اپ گریڈ ہو رہی ہیں, آپ کو اس کو میٹ کرنے کے لیے بھی انوویشن درکار ہے. پھر یہ ہے کہ انوویشن ان ٹرم آف واٹ, انوویشن ان ٹرم آف پروڈکٹس اینڈ سروسز, ان کے ڈیزائن میں اور ان کی پروڈکٹس کے سٹرکچر میں انوویشن آنی چاہیے, اسٹریٹجیز میں انوویشن آنی چاہیے, پلاننگ جو ہے آپ کرتے ہیں اسٹریٹجی وہ بھی آپ کی انوویشن, مارکیٹنگ اسٹریٹجیز میں انوویشن آنی چاہیے. ہمارے پاس ایگزامپل ملتی ہے نوکیا کی کہ نوکیا جب سیمسنگ, آئی فون یہ ود دا پیسج آف ٹائم اٹھ رہے تھے, ڈیولپ ہو رہے تھے اور نئی نئی ٹیکنالوجیز لے کے آ رہے تھے, نوکیا پیچھے رہ گیا اور نوکیا نے انہیں اڈاپٹ نہیں کیا. ایک زمانہ تھا کہ نوکیا عروج پہ تھا, وہ سب کو لیڈ کر رہا تھا اور وہ شاید اسی زوم میں رہے کہ ہم تو دنیا پہ رول کر رہے ہیں, ہماری پروڈکٹ سب سے آگے ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں چلا ان کے کمپیٹیٹرز انوویشن میں تھے. اینڈرائڈ ٹیکنالوجی آئی لیکن پھر بھی وہ ونڈوز ٹیکنالوجی پہ رہے اور انہوں نے ٹیکنالوجیکل امپروومنٹ نہیں کی اور وہ پیچھے رہ گئے. تو جس کی وجہ سے نوکیا ونڈوز کو اس کو سیل کرنا پڑا اور نوکیا جو ہے وہ مارکیٹ سے باہر ہو گیا تھا ایک ٹائم کے لیے. تو دس از دا ریزن کہ ان کے یہاں انوویشن